السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ومن يتوکل علی اللہ فہو حسبہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین بجاہ سید المرسلین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید الابرار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، جان عالمین، طٰہٰ اور یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مالک رکاب امم، نازش لوح و قلم، مسند نشین عرش اعظم، سراپا کرم ہی کرم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، علیہ بارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس مقدس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس کو؟ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان کے اندر اگر یقین پیدا ہو جائے، اسی کو ایمان کامل کہا جاتا ہے۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ یقین کس کو کہتے ہیں؟ آج انشاءاللہ اسی کو ہم سمجھیں گے کہ یقین اللہ پر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بوڑھی عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں آتی تھی، اور وہ بہت لمبی بات کیا کرتی تھی، بات چیت کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ ان کی گفتگو کو سنتی تھی،
لیکن ہمیشہ وہ زبان آخری میں لاسٹ میں ایک بات کہتی تھی کہ مجھے وہ ہار والا واقعہ بھلائے نہیں بھولتا ہے، اور جب سے وہ ہار کا واقعہ ہوا ہے مجھے اللہ پر یقین اور بڑھ گیا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر یہ واقعہ ہے کیا جس کا ذکر تم روزانہ کرتی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں ایک امیر خاندان کے گھر میں ملازمہ تھی، نوکرانی تھی۔ ایک بار اس کی چھوٹی بچی جس کے گلے میں ہار تھا، پہلے کے لوگ چمڑے پہ سونے اور چاندی کا کام کرا کے پہنتے تھے، ہار میں ہو یا ہاتھ میں ہو، گلے میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا پاؤں میں ہو، یا کپڑوں پر بھی وہ سونے چاندی کا کام کر کے زیور کے طور پہ وہ پہنتے تھے۔ جیسے اسکارف ہے تو اسکارف پہ ہی سونے چاندی کا کام کرا لیا، کپڑا ہے تو کپڑے پہ ہی سونے چاندی کا ورک کرا لیا۔ تو اکثر کی عادت تھی عرب کے لوگوں کی کہ چمڑے کے اوپر سونے چاندی کا ورک کر کے کام کرایا ہوا وہ ہار پہنا کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھی کہتی ہیں کہ ایک دن اس کی بیٹی آنگن میں کھیل رہی تھی، صحن میں کھیل رہی تھی، ایک چیل جو آسمان میں اڑتا نا، کوے سے بڑا ہوتا ہے چیل، وہ نیچے آیا اور اس نے گوشت سمجھ کر کے وہ چمڑے والا ہار اس کا لے کر کے اڑ گیا بچی کا۔ وہ بچی جب رونے لگی تو اس کے ماں باپ دوڑ کر کے آئے اور آ کے پوچھا کہ اس کا ہار کیا ہو گیا؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی کہ میں نے کہا کہ چیل آیا اور یہ اس کو لے کر کے اڑ گیا۔ لیکن کون یقین کرتا ہے؟ کون اس کو مانتا ہے؟ ملازمہ ہے، نوکرانی ہے، اگر گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو پہلا شک نوکر کے اوپر جاتا ہے، کام کرنے والے کے اوپر جاتا ہے، گھر میں جو ملازمت کرتے ہیں اس کے اوپر جاتا ہے۔ سب نے اسی کو الزام دیا اور اس عورت کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ عورت جب مار کے شدت کو برداشت نہ کر سکی تو آسمان کی جانب سر اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو علیم ہے، خبیر ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے اس ناچیز بندی کے حال پہ رحم فرما اور وہ ہار کسی طرح واپس اسے مل جائے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی کہ اللہ کا حکم ہوا اور جو چیل وہ ہار لے کر کے اڑا تھا وہ واپس آتا ہے اور اسی جگہ صحن میں گرا دیتا ہے۔ اسی وقت وہ لوگ مجھے مار رہے تھے، وہ ہار جب آ کر کے گرتا ہے تو ان لوگوں کو میرے اوپر یقین ہو جاتا ہے اور میرا یقین اللہ کی ذات پر اور بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک مومن کے دل میں ایمان کے اوپر یقین، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہماری نگاہ نے دیکھا نہیں ان چیزوں کو یقین کے ساتھ ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور اگر اس پہ یقین کامل ہے تو آپ کا ایمان ایمان کامل ہے۔ اور اگر یقین میں تھوڑا بہت بھی کمزوری ہے، تھوڑا بہت بھی کمزور یقین ہے آپ کا، تو آپ کے ایمان میں بھی کمزوری ہے، آپ کے ایمان کا پلر بھی کمزور ہے، آپ کے ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہے۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے، فرعون لشکر لے کے ان کا پیچھا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر کے دریائے نیل کے پاس پہنچتے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ دریائے نیل، جو مصر کا سب سے بڑا دریا ہے، سمندر کی طرح دکھتا ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچے، دریا لبالب بھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر گر جائے تو وہ کہاں بہہ کر کے جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ سارے لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر گرد و غبار اڑاتا ہوا آ رہا ہے، لشکر جرار لے کے آ رہا ہے، ظالم فرعون سب کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم مارے گئے، ہلاک ہو گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، فرعون کا لشکر گرد و غبار اڑاتا ہوا آ رہا ہے، ہمیں پکڑے گا اور مار دے گا، سامنے جائیں گے تو لبالب بھرا ہوا دریا ہے اور پیچھے سے آتا ہوا فرعون کا لشکر ہے، اب ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں الا
خبردار ان ربی معی سیہدین، خبردار میرا رب میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ دریا میں سے کبھی راستہ دیکھا نکلتے ہوئے؟ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ راستہ نظر نہ آئے اور اللہ پہ یقین رکھنا کہ اللہ راستہ نکال دے گا۔ جیب میں پیسہ ہے تو ایک اعتماد ہے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، خوب زیادہ پیسہ ہے، آپ کے بینک بیلنس ہے تو آپ کو اعتماد ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن جیب میں پیسہ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ پہ یقین رکھنا، اسی کو ایمان کامل کہا جاتا ہے، اسی کو یقین کامل کہا جاتا ہے۔ کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سہارا نظر آ رہا نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، اس وقت یہ سوچنا کہ کوئی نہیں ہے لیکن اللہ ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کامل۔ فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے پیچھے سے، سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا پانی پہ اپنے عصا کو مارو، پانی پہ عصا کو مارو۔ دنیا نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا جب سے کائنات بنی ہے کہ پانی میں سے رستہ اس طرح نکلتا ہے کہ دونوں طرف سے پانی بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ برف جم جاتی ہے نا، تو جب لوگ کہتے کہ برف جم گیا تھا، لیکن اس اللہ نے برف نہیں جمایا بلکہ پانی کا دیوار کھڑا کر دیا اور بیچ میں سے بالکل سوکھا راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے گزرے، دریا کے آخری کنارے پہ پہنچا تو فرعون بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب تو فرعون بھی اسی راستے سے آ رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم نکل جاؤ، اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا۔ سارے فرعونی اسی میں غرق ہو کر کے جہنم پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے تمام بنی اسرائیل میں پھیل جاتا ہے۔ اللہ پہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ راستہ نظر نہ آ رہا ہے لیکن اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کامل۔ یقین کامل تو ایمان کامل، یقین میں کمزوری ہے تو ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ ہر ایک بندے کا مددگار ہے، ہمارا، آپ کا، ہر مومن کا مددگار ہے۔ دنیا کے اندر دنیا کے کسی دنیا دار طاقتور انسان سے اگر کسی کی دوستی ہوتی ہے نا، فلاں ڈان سے میرا رابطہ ہے، فلاں بڑے آدمی سے میرا رابطہ ہے، کوئی مجھے چھیڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی مجھے ستانے کی، ظلم کرنے کی، مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دوست ایک ڈان ہے، میرا دوست ایک بڑا آدمی ہے، میرا دوست ایک عہدے دار ہے، میرا دوست بہت طاقت والا آدمی ہے۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف اور میرے اللہ کی طاقت ایک طرف، دنیا کی کوئی طاقت میرے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اپنے اللہ کو اپنا مددگار بناؤ اور یقین کامل رکھو کہ جو ہوگا، جب ہوگا، جیسا ہوگا، جتنا ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا، ہوا نہیں چل سکتی، سورج نہیں نکل سکتا، کچھ بھی کائنات کا ذرہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہے تو۔ اگر اللہ چاہے کن کہہ دے تو ساری دنیا بن جائے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جن کی 11ویں مناتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ ہوتے کیا؟ حضرت غوث پاک اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اے میرے بیٹے جان لو حقیقت میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز میں تاثیر نہیں ہے اللہ کے سوا سکتا۔ لا فاعل فی الحقیقت، کوئی حقیقت میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اور کسی میں کسی کو کوئی تاثیر نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا
کوئی تاثیر نہیں، نہ ستاروں کی تاثیر ہے، نہ پتھروں کی تاثیر ہے، نہ دن کی تاثیر ہے، نہ مہینے کی تاثیر ہے، نہ ٹائم کی تاثیر ہے، کسی چیز کی تاثیر کسی میں نہیں ہے الا اللہ۔ ہر چیز میں تاثیر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آج لوگ شادی کرنے کے وقت ستارہ دیکھیں، کچھ کام کرنے کے وقت ستارہ دیکھیں، ہاتھ دکھائیں نعوذ باللہ ایسٹرولوجر کو، پتھر کے اوپر یقین رکھے کہ یہ پتھر پہنیں گے تو فلاں کام ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لا مؤثر الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی تاثیر نہیں رکھتا ہے، جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے، دن اس کا رات اس کی ہے، مہینہ اس کا سال اس کے ہیں، ساری کائنات کا پالن ہار میرا اللہ ہے، تو دنیا کا کون پتھر، دنیا کا کون ستارہ، دن کا کون سا حصہ ہے جو انسان پہ تاثیر پیدا کرے؟ تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو کسی اور چیز پہ ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل اگر ہو تو اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں ہو۔ ساتھ دروازہ بند کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیوٹی کو میرا اللہ دیکھ سکتا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو اللہ دیکھے گا، دن کے اجالے میں بھی کریں گے تو اللہ دیکھے گا، مسجد سے نکلنے کے وقت کسی دوسرے کی چپل پہنیں گے تو بھی یقین رکھو اللہ دیکھے گا، کسی کا 2 روپے ہڑپ کریں گے تو بھی اللہ دیکھے گا، کسی کی 1 انچ زمین پہ بھی قبضہ کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، کسی یتیم غریب کے اوپر، کسی مسافر کے اوپر ظلم کریں گے، یقین رکھو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے جو فیصلے ہوتے ہیں، مقدمے ہوتے ہیں، اس میں رشوت سے بھی کام چل جاتا ہے، پولیس کو کچھ پیسے دے دو، کچھ ججوں کو پیسے دے دو، کچھ عدالت میں پیسے دے دو، پیسہ دے کے کام چل جائے گا، لیکن ایک عدالت وہاں لگے گی، ایک فیصلہ وہاں سنایا جائے گا، ایک پکڑ کرنے والا وہاں ہوگا۔ دنیا کی ساری دولت بھی وہاں پہ کوئی رشوت جمع نہیں کی جا سکتی، ساری دنیا کی دولت کو ملا کر کے بھی اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدمے کا فیصلہ ہمارے لیے اٹل ہے اور ہمارا یقین اس پہ کامل ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین کامل ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اینما کنتم، جہاں بھی رہو، وہو معکم، تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک بات بولوں، جب بھی آپ دعا کیجئے نا تو اللہ رب العزت سے آخرت کی بھلائی مانگا کیجئے، اے اللہ میری آخرت کو صحیح کر دے، آپ کی دنیا خود بخود صحیح ہو جائے گی، کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ کہیے کہ اللہ اگرچہ میری دنیا میں بربادی ہو جائے، اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ان دعاؤں میں سے ہے، حضور کے ان دعاؤں میں سے ہے جو دعا حضور کی رد نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک دعا کرتے تھے اللہ اگرچہ دنیا میری برباد ہو جائے لیکن میری آخرت برباد نہ ہو، میرے دنیا میں نقصان ہو جائے لیکن میرے دین میں نقصان نہ ہو۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو یقین مارو اذان کی آواز سن کر کے کبھی ہم بیٹھے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر ہم کسی گناہ کی جانب قدم بڑھائیں گے اور دل میں یقین ہوگا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تو تمہارا قدم گناہوں سے رک جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں اگر تم سنیما ہال کی جانب جا رہے ہوگے، گناہوں کی جانب جا رہے ہوگے، کوئی رشوت لینے کی کوشش کرو گے، سود لینے کی کوشش کرو گے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرو گے، اور دل میں یہ یقین ہوگا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، خدا کی قسم اٹھتے ہوئے ہاتھ آپ کے رک جائیں گے، چلتے ہوئے پاؤں آپ کے رک جائیں گے۔ یقین کامل اگر ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تو دنیا کے تمام گناہوں کو چھوڑ دو گے اور نیکیوں کی طرف آ جاؤ گے۔ اس ایک چیز پر یقین کامل کر لو وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ پیغام اپنے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیٹھا لو، خدا کی قسم گناہوں سے دور دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین کیسا ہونا چاہیے اللہ پر؟ بہت سارے لوگ شیونگ کراتے ہیں نا، شیونگ کراتے ہیں، حرام ہے، حالانکہ گناہ ہے،
نبی کی سنت کو نہیں مڑانا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ شیونگ کرانے جاتے ہیں نا بھائی نائی کے پاس، تو کیا ہوتا ہے، وہ بلیڈ لیتا ہے، استورا لیتا ہے اور شیونگ کرنا شروع کرتا ہے نا۔ سب سے خطرناک موڑ کہاں پہ آتا ہے، جب وہ یہاں پہ پہنچتا ہے نا، رگ، اس کو شہر رگ بولتے ہیں۔ اب گئے نائی کے پاس، شیونگ بنا رہا ہے، یہاں پہ اس کا استورا پہنچا، بتاؤ سوچ کر اگر وہیں پہ آپ کے نائی کی نیت خراب ہو جائے اور تھوڑا سا بھی یہاں پہ کٹ مار دے تو کیا حال ہوگا؟ اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں، ہوگا نا۔ لیکن کبھی آپ کو نائی کے پاس جانے کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ کٹ مار دے گا؟ نہیں آیا نا۔ بنداس جا کے بیٹھتے ہیں، آرام سے شیونگ کرواتے ہیں، اٹھ کے چلے آتے ہیں نا بھائی۔ کبھی اس وقت خیال نہیں آیا ہوگا آپ کو۔ اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام یقین ہے۔ یہ میں نے دنیا کی مثال دی ہے، خدا کی قسم اس سے لاکھوں گنا زیادہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے گا ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا، اور یہ یقین اگر کمزور ہے تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ آج ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو یا کچھ ظلم و ستم کو دیکھ کر کے، کچھ مصیبتوں کو دیکھ کر کے ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا یقین کمزور پڑ جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے جیسا شروع میں کہا کہ سیدھا راستہ ہے، کوئی دقت نہیں ہے تو چلنا بڑا آسان ہے۔ اگر کانٹے بھرے راستے ہوں، پتھریلی زمین ہو، وہاں چلنا کمال ہوتا ہے۔ آرام دہ راستے پہ تو سب چل لیتے ہیں نا، آپ کے اوپر کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، زندگی گزار رہے ہو، بڑے مزے کی زندگی ہے۔ یہ زندگی گزارنا کون سا کمال ہے؟ اگر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے، اگر مصیبتوں کو اپنے سامنے فیس کرتے ہوئے آپ زندگی گزار رہے ہو اچھے طور پر اور رب کا شکر ادا کر رہے ہو، اس کا کمال ہے۔ اگر آسان زندگی گزر رہی ہے تو یہ کمال کی زندگی نہیں ہے۔ مصیبتوں کا دور دارا ہے، پوری دنیا میں اسلام و فوبیا پھیلا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ہے غیروں کے درمیان میں، اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں وہ لوگ، ان کی سازشیں ہیں، اور رات دن وہ لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک طریقے سے آپ کے دل کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم، ایسے وقت میں ہی ایمان کامل رکھنے والا، یقین کامل رکھنے والا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لینے والا مسلمان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، کہے گا مولا ساری دنیا مخالف تھی، سب نے کمزور کرنے کی کوشش کی، مارا پیٹا جلایا، ہر طرح سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ ایسے وقت میں بھی میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مولا، ہم نے ایسے وقت میں تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس وقت کے کلمہ پڑھنے پہ لوگوں کو مار دیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں ہم نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ہے، جبکہ اسلام چھوڑنے پہ مجھے پیسے کے لالچ دیے جا رہے تھے، حکومت کے لالچ دیے جا رہے تھے، ہر طرح سے لبھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اے اللہ، ایسے وقت بھی میں نے ایمان کو بچائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، کچھ لوگوں کو اللہ عروج دے کر کے آزماتا ہے، کچھ لوگوں کو زوال دے کر کے آزماتا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی عروج بھی دیکھا ہے، کبھی زوال بھی دیکھا ہے، پھر عروج دیکھا ہے۔ ابھی سمجھ لیجئے کہ ایک برا دور چل رہا ہے ہمارے درمیان، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری آزمائش کر رہا ہے اللہ، کہ دیکھیں اس کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں، دنیا کے ڈرانے سے ڈر جاتا ہے تو نہیں، کہیں یہ دنیا کی لبھاون میں تو نہیں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اسی وقت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نہ صرف اپنے لیے مثال بننا ہے بلکہ غیروں کے لیے مثال بننا ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا دامن بہت وسیع عریض ہے، عالمگیر مذہب ہے، اس کے اندر روشنی ہے، یہ ماڈرن دین ہے، قیامت تک یہ دین کبھی پرانا نہیں ہو سکا ہے، نہ انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارا دین ہمیشہ جدید رہا ہے، نیا رہا ہے، ماڈرن رہا ہے، قیامت تک اس میں انشاءاللہ ہدایت ہے، آسانی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی کامیابی اسی دین میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھا ہے ان لوگ سنت پڑھ لے جلد سے جلد، اور صفحے درست کر لے، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہ کھڑے ہوں۔